سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پزمردہ رہتے ہیں سبھی کے چاہنے والے، ہمیشہ مسکراتے ہیں نبی کے چاہنے، بہت پزمردہ رہتے ہیں سبھی کے چاہنے والے، ہمیشہ مسکراتے ہیں نبی کے چاہنے والے۔ فرشتوں کا یہی اعلان ہوگا باغ جنت میں، ادھر آئے جو ہیں حشمت علی کے چاہنے والے۔ فرشتوں کا یہی اعلان ہوگا باغ جنت میں، ادھر آئے جو ہیں حشمت علی کے چاہنے والے۔ ایک شعر سماعت کرے، آمد رسول کے برکت سے شاعر نے کہا، کیا رسول اللہ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، وہ نور مجسم جو نہ ہوتے تو جہاں میں سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا، سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا، سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا۔ حضرات بلا کسی تمہید و تاخیر کے اب آئیے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند لمحوں کے بعد حضرت کی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے خطیب اہل سنت، عالم نوجوان، عالم ذیشان، خلیفہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد رقیب الرحمن صاحب قبلہ حشمتی کو آپ حضرات سماعت کرنے کے لیے پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر۔ تھوڑا سا آواز کو لیے اور بڑھا دیں کہ آواز بالکل جا رہی، ان کو آپ بند کر دیں تو بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان شیر ہندوستان، فیضان شیر ہندوستان، فیضان شیر ہندوستان۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام رضا بن کے گھرا رہے ہیں کہ ندوہ کے لنگور تھرا رہے ہیں، غلام رضا بن کے گھرا رہے ہیں کہ ندوہ کے لنگور تھرا رہے ہیں۔ وہابی اور نجدی کے چھکے چھڑانے اب علامہ مفتی نقیب الرحمن آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیش بیش، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ منبر رسول پر جلوہ بار جملہ علماء کرام و حفاظ کرام، میرے روبرو سامعین حضرات یعنی برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ ذی الجلالہ، والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته
أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان اللہ سبحان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سبحان سبحان. رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم. سبحان اللہ سبحان. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، سبحان اللہ سبحان. میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، سبب کائنات، سبحان علت کائنات، سبحان غایت کائنات، بے شک وجہ کائنات، سبحان اللہ سبحان. حقیقت کائنات، سبحان اللہ اصل کائنات، سبحان اللہ سبحان. روح کائنات، بے شک جان کائنات، بے شک شان کائنات، سبحان فخر کائنات، سبحان مختار کائنات، سبحان. حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم. سبحان. ہماری اور آپ سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اپنے آقا کی یاد میں یہاں اکٹھا ہوئے، اور قابل مبارکباد ہیں کمیٹی کے حضرات، انتظامیہ کے افراد جنہوں نے اپنے آقا کی آمد میں اس خوشی کا اظہار کیا. سجاوٹ اور بھی لوگ کرتے ہیں، لائٹیں اور بھی لوگ لگاتے ہیں، اور ٹینٹ اور جھومر وغیرہ سے سجاوٹ کرنے کا رواج اور بھی جب موقع پر ہے، مگر کوئی اپنے بیٹے کی پیدائش پہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان سرکار اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ. آپ حضرات کے سامنے ہماری اندور کی سرزمین سے چل کر آنے والی شخصیت مولانا گلزار احمد صاحب کی بلا حشمتی تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. تو سجاوٹ
بہت لوگ کرتے ہیں، کوئی اپنے بیٹے کی پیدائش پہ خوشی مناتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر پنڈال لگاتا ہے، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر یہ لائٹیں لگاتا ہے، مگر مبارکباد کے لائق وہ ہیں جنہوں نے نبی کی آمد پر یہ خوشی منائی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے دنیا والو، باپ کا دن منانا تمہیں کام نہ آئے گا، بیٹے کا دن منانا کام نہ آئے گا، بھائی کا دن منانا کام نہ آئے گا، بھتیجے کا دن منانا کام نہ آئے گا۔ اگر کل قیامت میں کام آئے گا تو نبی کا دن منانا کام آئے گا، علی کا دن منانا کام آئے گا، حسین کا دن منانا کام آئے گا، غوث اعظم کی تاریخ منانا کام آئے گا، غریب نواز کی تاریخ منانا کام آئے گا، اعلیٰ حضرت کا عرس کرنا کام آئے گا، مزار اعلیٰ حضرت کی یاد منانا کام آئے گا۔ اور انشاءاللہ ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں جنہوں نے تیور دیا ہے اور اعلان کیا ہے ہم منائیں گے، جلنے والوں کو جلائیں گے، ہم منائیں گے، نبی کے دشمنوں کو جلائیں گے، اور یہ تیور دیا ہے خاک ہو جائیں اگو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی انشاءاللہ تعالی عن قریب وہ ذات جلوگر ہونے والی ہے، وہ شخصیت جلوگر ہونے والی ہے کہ جن کا نام سن کر ہی وہابی دیوبندی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے کہلانے والے صلح کلیوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ابھی ماضی قریب کی تاریخ آپ سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ کتے مل گئے، سارے گیدڑ مل گئے، ساری لومڑیاں اکٹھا ہو گئی، بلیاں میاؤں میاؤں کر رہی ہیں، سب نے مل کر کے چاہا کہ شیر رضا کے شہزادوں کی آواز دبا دی جائے، مگر دنیا گواہ ہے جیسے مظہر اعلیٰ حضرت کی آواز دنیا نہ دبا سکی، آج بھی وہی تیور نظر آتا ہے، چاہے اتر پردیش ہو، چاہے مدھ پردیش ہو، کرناٹک ہو یا مہاراشٹر ہو یا گجرات ہو، بنگال ہو، بہار ہو، پوری دنیا میں وہی آواز آج بھی گونج رہی ہے، اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مزار اعلیٰ حضرت کی روحانیت ان شہزادوں کی آواز میں یہ پکار رہی ہے، سگہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بدر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، پیغام مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت، غلامان مظہر اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر بات یہ ہے کہ چندے کا معاملہ زیادہ دن نہیں چلتا، رشوت کا اثر بہت کم رہتا ہے، جب خریدا کسی کو جاتا ہے، نوٹ دے کر کے بلایا جاتا ہے تو چند دنوں کا معاملہ ہوتا ہے، مگر جب عاشق نبی کی آمد پر بلاتا ہے، جب نبی کے نام پر بلاتا ہے، جب نبی کی یاد منانے کے لیے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، 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 زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،
شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ عام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں برائے کرم جہاں کھڑے وہیں بیٹھ جائیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ ابھی تو بیٹھنے کا موقع بھی ہے۔ جی جی، ابھی جب شہزادے شیر ہندوستان کی آمد ہوگی تو کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہی رہ جائیں گے، اور چونکہ عاشقوں کا مجمع ہے، بے شک ہم نے کہا ابھی نا کہ رشوت کا معاملہ زیادہ دن نہیں چلتا، بکے ہوئے لوگ کچھ ہی دیر کے لیے آتے ہیں، مگر عاشق جب ساتھ ہوتا ہے تو وہ جان دے دیتا ہے مگر ساتھ نہیں چھوڑتا۔ شیر ہندوستان نے پیسے دے کر کے لوگوں کو نہیں خریدا ہے، شیر ہندوستان نے عشق رسول کی دولت دی ہے، تو آج دنیا میں لوگ شیر ہندوستان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلامان شیر ہندوستان، غلامان شیر ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو حضرات آج لوگوں کا ماحول مزاج یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ پیروں کا حال ہو، عالموں کا حال ہو، مفتیوں کا حال ہو، مقرروں کا حال ہو، خطیبوں کا حال ہو، یہ اس لیے مزاج زیادہ تر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، میرے ہو جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میرے بن جاؤ، مگر قسم خدا کی شیر ہندوستان کی صبح و شام دیکھنے والے گواہ ہیں، شہزادگان مزار اعلیٰ حضرت کی صبح و شام دیکھنے والے یہ گواہ ہیں، انہوں نے کبھی اپنے کو منوانے کی کوشش نہیں کی ہے، جب منوایا ہے تو مدینے کے تاجدار کو منوایا ہے، جب منوایا ہے بغداد کے غوث اعظم کو منوایا ہے، جب منوایا ہے اجمیر کے دولہا غریب نواز کو منوایا ہے، اور جب منوایا ہے تو بریلی کے تاجدار ہم غرباء اہل سنت کے مددگار سرکار اعلیٰ حضرت کو منوایا ہے، اور ان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے کہ آندیاں چلے، ہوائیں مخالف ہو جائیں، فضائیں مخالف ہو جائیں، اور یہ صلح کلی چشمہ اتار کر کے دیکھ لے کہ آج غلامان شیر ہندوستان کا یہ مجمع پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم اس رضا کے اور اس شیر رضا کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے پیغام دیا تھا، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضور شیر سنت، زندہ باد، فیضان شیر ہندوستان، زندہ باد، زندہ باد، خلیفہ شیر ہندوستان، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ کسی کے دو چار دشمن ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی گلی کا راستہ بھول جاتا ہے، کسی کے جو دو چار دشمن ہو جائیں تو وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، کسی کے دو چار دشمن ہو جائے تو باہر نکلنا بھول جاتا ہے، مگر اسے کہا جاتا ہے شیر، بے شک، اور اسے کہا جاتا ہے شیروں کا خاندان۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مگر دنیا گواہ ہے کہ کوئی آج دنیا میں دیکھیں لوگوں کا حال، آپ گہرائی سے جائزہ لیں، ایک تجزیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور اس کو دیکھیں اور غور سے اس پر اور غور کریں۔ وہابیت اور دیوبندیت تو بہت دور کی بات ہے، جی،
اب اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں کو دیکھیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کو دیکھیں، کوئی ٹارگیٹ ایک کو کیے ہوئے ہے، مخالفت کریں گے اسی ایک کی کریں گے، وہ فلاں ایسا کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے میرے پیر کو یہ کہہ دیا، فلاں نے میرے پیر کو یہ کہہ دیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، تو لوگ ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم اور وضاحت کرتا چلوں، کوئی اگر مخالفت پہ آیا ہے، دعوت اسلامی والا ہو، اگر اس نے دعوت اسلامی والوں کی طرف سے اہل سنت و جماعت کو نقصان پہنچانے والی بہت سی چیزیں سامنے آئی، تو کوئی کھڑا ہوا دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہا ہے، پاکستانی تنظیم نام نہاد دعوت اسلامی کی، مگر سنی دعوت اسلامی جو بمبئی کی شاکر نوری کی تحریک ہے اس کے اوپر زبان بند ہے، اور اگر کوئی اس کے تعلق سے بول رہا ہے تو طاہر الپادری کے تعلق سے زبان بند ہے، کوئی اس کے تعلق سے بول رہا ہے تو دوسرے باغیان مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اس کی زبان بند ہے، کوئی اگر اس پر بول رہا ہے تو اور آگے چلے مولوی تطہیر کے تعلق سے اس کی زبان بند ہے، کوئی اس پر بول رہا ہے تو آج کے نام نہاد ڈاکٹر اشرف جلالی جیسے خبیث جس نے خاتون جنت کی شان میں گستاخی کی وہاں زبان بند ہے، مگر وارے شیر رضا کے لاڈلو تمہاری عزت کو سنبھال، سلام تمہاری رفعت کو سلام، تمہاری جرأت و ہمت کو سلام۔ یہ شیر رضا کا خاندان وہ ہے جو ایک دو نہیں، جتنے مخالفین اہل سنت ہیں یا باغیان مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، ہر ایک کے سامنے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کا جبڑا چیرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب چاہے پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی ہو، چاہے یہ بمبئی کی تنظیم شاطری جماعت ہو یا منہاجیت ہو یا تطہیریت ہو یا دوسرے باغیان مسلک اعلیٰ حضرت ہو، شیر رضا کے خاندان نے ہر ایک کے خلاف ایک علم جہاد بلند کر کے بتا دیا ہے، یا رسول اللہ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، امام علی مقام جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بغداد کے غوث اعظم جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یا سرکار غریب نواز جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اے اعلیٰ حضرت سرکار جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر آپ کے خاندان کا بھی کوئی آپ کی کتاب سے ہٹے گا تو ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کے بھی خلاف بولیں گے۔ آپ کے خاندان سے کوئی دیوبند جائے گا ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، آپ کے خاندان سے کوئی دیوبندی کو مسلمان کہے گا ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی یا علی 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 یا علی علی علی، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات تو اتنے مخالفین ہیں، سب اس کے سامنے مورچہ لیے کھڑے ہیں، مگر پھر بھی دن بدن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا عروج بڑھتا جا رہا ہے، کوئی گھٹا نہیں پا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے کو نہیں منوایا ہے، اس ذات کو منوایا ہے جس ذات کے لیے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو خاندان عصمتیہ نے نبی کو منوایا ہے، وہ مٹنے والے نہیں ہیں، ان کے مٹانے والے خود مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹتے جائیں گے، اور جو نبی کا دامن تھام لے گا وہ بھی اسے بھی کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، اور لاکھ مخالفین ہو جائیں۔ اور یہ تو حدیث پاک میں نبی نے فرمایا ہے کہ ہر دور میں حق کہنے والا ایک گروہ موجود ہوگا، اس کے مخالفین ہوں گے، اور
मुखालिफीन लाख कोशिश कर लेंगे मगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तो फरमाने रसूल है, ये तो मेरे आका का फरमान है, उसका नजारा देखना है तो आज शहजादे मजहर आला हजरत को देखो। वो एक कुर्ते में है, लोग पीछे पीछे हैं, वो तो पल्ली टोपी में है मगर लोग पीछे पीछे हैं। ये कौन लोग हैं? ये पीछे चलने वालों को मालूम है यहाँ पर महल नहीं देखा जाता, यहाँ दौलत नहीं देखी जाती, यहाँ सरबत नहीं देखी जाती, यहाँ बिल्डिंग नहीं देखी जाती, यहाँ अमीरी नहीं देखी जाती, यहाँ तो ये देखा जाता है कि नबी का सच्चा आशिक कौन है, वहाबियों का बाइकाट करने वाला कौन है, देवबंदी दहशतगर्द का बाइकाट करने वाला कौन है, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी के खिलाफ मोर्चा संभालने वाला कौन है, जो इन बागियों के खिलाफ अलमे जिहाद हाथ में लिया होगा वो हमारा है। यही वजह है अल्ताफ भाई मौजूद हैं, बहुत करीब से जानते हैं, इनके भाई अली जनाब असलम साहब अशमती हैं और भी लोग हैं करीब से जानते हैं। शेर हिंदुस्तान में अगर सुन्नियत की बात आई है, वहाबियत से घाल मेल की कोशिश की है तो शेर हिंदुस्तान ने बड़े से बड़े सेठिए को लात मार दी है और कोई गरीब है सुन्नियत का सिपाही है सीने से लगा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत का था जो नारा सुभान सुभान अल्लाह, वही मिजाज है और आज भी यही पढ़ते हैं, करूं मदहे अहले दुअल नज़ा, सुभान, पढ़े इस बला में मेरी बला, सुभान, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारैना नहीं, पारैना नहीं। दुरूद पाक पढ़े, सुभान, सलातुम व सलाम सुभान, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा, नबी के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, ये कबूल है। हज़रात गिरामी वक़ार, तो हमने मुख्तसर तौर पर आपको बताया कि जो ज़ात जलवागर होने वाली है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह के हक कहने में न किसी से समझौता किया, सुभान अल्लाह, सुभान और न इंशाअल्लाह समझौता करेंगे। बेशक। तो अगर आप हजरात में कोई अभी तक किसी पीरे कामिल से सही पीर से मुरीद न हुआ हो, तो आज अच्छा मौका है, बेशक, उस रजा के शेर के हाथ में अपना हाथ दे दीजिए। सुभान, बेशक। हम मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौके पर यहाँ जलवागर सुभान, हम लोग हाजिर हैं। मिलादे पाक यानी नबी की आमद का जिक्र, नबी की पैदाइश का जिक्र करने के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अभी तशरीफ न लाए ज़ाहिरी तौर पर, मगर नबी का चर्चा हो रहा था, नबी का जिक्र हो रहा था। जब जमीन भी न थी मेरे नबी का जिक्र था, आसमान ना था मेरे नबी का जिक्र था, चांद और सूरज ना थे मेरे नबी का जिक्र था, सितारे ना थे मेरे नबी का जिक्र था, दरिया की तुगयानी ना थी मेरे नबी का जिक्र था, ये पहाड़ ना थे मेरे नबी का जिक्र था, जमीन और आसमान की कायनात की कोई चीज ना थी मगर मेरे नबी का जिक्र था। हजरत गिरामी वक़ार, और यहाँ नहीं, मेरे नबी का जिक्र तो अंबिया की जमात में हो रहा था, मेरे नबी का जिक्र तो फरिश्तों की जमात में हो रहा था, हो रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। हज़रत गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे अरवाह में अपने बारे में सबसे वादा लिया, सारी रूहों को इकट्ठा किया, सारी रूहें इकट्ठा की गईं और
ان تمام روحوں میں انبیاء کرام کی بھی روحیں ہیں، اولیاء کرام کی بھی روحیں ہیں، شہداء و صالحین کی بھی روحیں ہیں، بزرگان دین کی بھی روحیں ہیں، مومنین کی بھی روحیں ہیں، کافر و مشرک کی بھی روحیں ہیں، مرتدین کی بھی روحیں ہیں، ساری روحیں اکٹھا تھی۔ مولا تبارک و تعالی تمام روحوں سے وعدہ لے رہا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں، بولیے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا تھا، قالو، سب نے کہا تھا، بلا شہیدنا، کیوں نہیں؟ مولا یقیناً تو میرا رب ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں۔ ساری روحوں نے گواہی دی تھی، مگر اس زمین پر آنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد، اس کائنات میں آنے کے بعد، بتائیں کیا سب لوگ اپنے اس کیے ہوئے وعدے پر قائم ہیں؟ بولیے قائم ہیں؟ نہیں ہیں۔ جو مومنین ہیں وہ تو قائم ہیں، مگر اس دنیا میں آنے کے بعد وعدہ بھول گئے۔ کوئی سورج کو پوجنے میں لگ گیا، کوئی درخت کو پوجنے میں لگ گیا، کوئی پتھر کی پرستش کرنے میں لگ گیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد وعدہ بھولتا نظر آیا، اقرار سے انکار کرتا نظر آیا۔ اے مولا تجھے تو سب معلوم ہے کون میرے اس وعدے پر قائم رہیں گے اور کتنے لوگ مکر جائیں گے، مگر اس کے بعد بھی تو نے وعدہ لیا، سب نے وعدہ کیا، اور ایک وعدہ اور لیا گیا۔ یہ تو خدا نے اپنے لیے وعدہ لیا تھا اور سب سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مگر ایک وعدہ اور لیا گیا، اب اس میں کافروں کو بھی کنارے کیا گیا، گمراہوں کو بھی کنارے کیا گیا، مشرکین و مرتدین کو الگ کیا گیا، یہاں تک کہ عام مومنین کو بھی الگ کر دیا گیا۔ صرف اور صرف انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا، انبیاء کرام کو اکٹھا کیا گیا۔ اور خدا فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا سبحان مومنین کی روحیں بھی الگ ہیں، کافرین کی روحیں بھی الگ ہیں، صرف انبیاء کی روحیں ہیں۔ انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے، اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیین سے ان کا وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب تمہارے درمیان، تمہارے پاس میرا رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور اس کی مدد کرنا، سبحان اللہ، بیش، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور ان پر ایمان لانا، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں یہاں پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ دونوں میں جو لام آ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ میں اور وَلَتَنْصُرُنَّ میں، یہ لام قسم ہے، سبحان اللہ، لام قسم ہے، یعنی انبیاء کو قسم دی جا رہی ہے، اے انبیاء کی جماعت تمہیں قسم ہے کہ جب میرا نبی آئے تو ایمان لانا، تمہیں قسم ہے کہ جب میرا نبی آئے تو ان کی مدد کرنا۔ حضرات گرامی، اور ساتھ ہی ساتھ اور تاکید کے الفاظ بھی موجود ہیں، نون ثقیلہ بھی موجود، علماء کی جماعت ہے، اگر گہرائی میں جاؤں تو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اتنی تاکید کے ساتھ کہ قسم کا نام بھی لایا جا رہا ہے اور تاکید کے لیے نون ثقیلہ کا استعمال بھی ہو رہا ہے، آخر انبیاء کرام سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ سارے نبی جائیں گے اور جا کر کے اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ جب میرا نبی آئے گا ظاہری طور پر نہ حضرت آدم ہوں گے، نہ حضرت یوسف ہوں گے، نہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، نہ حضرت موسیٰ ہوں گے، نہ حضرت یحییٰ ہوں گے، نہ حضرت زکریا
ہوں گے، ظاہری طور پر جتنے نبی ہیں سب آ کے جا چکے ہوں گے، مگر پھر بھی خدا فرما رہا ہے اے میرے انبیاء کی جماعت، جب یہ نبی تمہارے درمیان آئے تو بتاؤ تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، یہی نہیں تک نہیں بلکہ قسم دے کر کے فرما رہا ہے ضرور ضرور ایمان لانا۔ یعنی پتہ کیا چلا؟ میرے نبی وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم نبیوں کو دیا گیا ہے، میرے نبی وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم رسولان اعظام کو دیا گیا ہے۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ میرے نبی تو نبیوں کے امام ہے، میرے نبی تو رسولوں کے سردار ہے، بریلی کے تاجدار نے عالم ارواح میں انبیاء سے پوچھ، عالم تصورات میں انبیاء سے پوچھتے ہیں اور عرض کا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک، سبحان اللہ، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، مالکو، تمہارا نبی ہے کیا؟ تمہارا نبی ہے ہمارا؟ کیا نبی ہے تمہارا؟ ہمارا نبی۔ نبی انبیاء کرام سے سوال کر رہے ہیں عالم تصورات میں، اے انبیاء کی جماعت آپ بتائیں تو صحیح، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا؟ ہمارا نبی۔ تو سارے نبیوں نے جو جواب دیا عالم تصور میں، اعلیٰ حضرت نے اس کو آگے بڑھایا اور فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی، سبحان اللہ، سبحان ان کا، اللہ، ان کا، بیش، ہمارا نبی۔ تو حضرات گرامی بتانے کا مقصد یہ ہے، جو بتانا چاہتا ہوں بات سنیے کہ جب اللہ نے اپنے لیے وعدہ لیا، ساری روحوں کو اکٹھا کیا، اور جب نبی کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے تو صرف انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ اے مولا معاملہ کیا ہے؟ تو بارگاہ خدا سے جواب ملے گا، اے لوگوں مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد بہت سے لوگ پھر جائیں گے، اقرار سے مکر جائیں گے، یہاں اقرار کریں گے، دنیا میں جا کر کے انکار کر بیٹھیں گے، یہاں ماننے کا دعویٰ کریں گے، اور دنیا میں جانے کے بعد بہت سے لوگ ان کا انکار کر جائیں گے، بہت سے لوگ برطرف ہو جائیں گے، اپنے وعدے کو بھلا دیں گے۔ تو خداوند قدوس کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اے دنیا والوں دیکھ لو میری مشیت کو، یہ تو گوارا ہے کہ میرے بارے میں وعدہ کر کے جائے اور مکر جائے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کے بارے میں وعدہ کر کے جائے اور مکر جائے، لہذا وعدہ اسی سے لیا جائے گا جو وعدہ کر کے جائے اور وعدے پر قائم رہے۔ بے شک، بے شک۔